جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وافر ہو، بے حد ہو، بے حساب ہو، وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا سکون تو گھر میں ہے، اللہ نے گھر میں رکھا ہے، ہم باہر چلے گئے 11-12 بجے دوپہر میں زوال کے وقت اٹھتے ہیں، اور ہم ایسی قوم ہیں کہ زوال کے وقت اٹھ کر عروج تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ایسی حقیقت جس کا انتظار کیا جاتا ہے تو منتظر ہے، ہم منتظر ہیں، انتظار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہماری 2 کلاسز ہو چکی ہیں، آج ہم تیسری کلاس کا آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے آج جو ہم موضوع خاص طور پر زیر بحث لائیں گے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے، قرآن اور سکون۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ آج ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے سکون نصیب ہو، لیکن سکون ہے کہ ملنے کا نام نہیں لیتا۔ ہم سکون کی تلاش میں ہیں اور سکون ہمیں ملتا نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی رائے ہے کہ سکون کیسے نصیب ہوتا ہے اور سکون کیسے ملا کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سکون دولت میں رکھا ہوا ہے اور سکون جو ہے وہ دولت سے ملتا ہے۔ کسی شخص کی رائے میں شہرت سے سکون ملتا ہے، کسی شخص کی رائے ہے کہ حکومت سے سکون ملتا ہے، اور کسی شخص کی رائے یہ بھی ہے کہ آسائشوں سے اور سہولتوں سے سکون ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اگر سکون حکومت سے ملتا تو پھر فرعون بڑے سکون میں ہوتا، دریا برد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون حکومت میں نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری رائے کہ جی سکون ملتا ہے دولت سے، اگر سکون دولت سے ملتا تو پھر آپ دیکھیے کہ قارون بہت بڑا دولت مند تھا، اس کو بڑا سکون مل جاتا، وہ تو اپنے خزانوں سمیت غرق ہو گیا، زمین برد ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون جو ہے وہ دولت میں بھی نہیں ہے۔ اگر سکون ناموری اور مشہور ہونے سے ملتا تو پھر ابو جہل بھی بڑا مشہور ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کیا وہ سکون میں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون نہ تو حکومت میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، نہ ناموری اور شہرت میں ہے، اور نہ ہی سہولیات میں ہے، نہ ہی آسائشوں میں ہے۔ تو سکون کہاں ہے؟ اللہ نے جہاں سکون رکھا ہے سکون وہی ہے۔ اگر ہم ان ذرائع، ان اسباب اور ان مقامات کی کھوج لگائیں کہ اللہ نے سکون کہاں رکھا ہے تو پھر ہم پرسکون ہو جائیں گے۔ تو آج کی گفتگو کے آغاز میں یہی آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ اللہ نے سکون کہاں کہاں رکھا ہے، کیونکہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ بے سکونی ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ تو چند نکات اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جی، پہلا سب سے جو نکتہ ہے اس حوالے سے وہ ہے ذکر رحمان۔ یہ تو آپ سب نے یقیناً آیت کو بھی سنا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین
قرار اور سکون ہے۔ لیکن اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ذکر بھی کرتے ہیں سکون پھر بھی نہیں ملتا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں، لیکن کیا ذکر کرنے کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ایک ذکر ہے جو آپ زبان کے ساتھ کرتے ہیں، یقیناً اس میں بھی سکون ہے اگر آپ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اور ایک ذکر ہے جو آپ اپنے دل کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، یہ قلبی ذکر، دلی ذکر جو کیا جاتا ہے، اس کی بہترین صورت ہے۔ اسی طرح ایک ذکر ہے جو آپ اپنے اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو پورا جو جسم ہے وہ گویا کہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور ایک ذکر کی بہت بڑی صورت جو میں سمجھتا ہوں انسان کو بے حد سکون دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر کا ایک مطلب ہے یاد دہانی، یاد دہانی، یاد رکھنا، یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے۔ تو کوئی بھی آپ کام کرنے لگیں زندگی میں، کچھ بھی کرنے لگیں، تو فوراً اللہ کی یاد آ جائے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس حوالے سے میرے اللہ نے میری رہنمائی کیا کی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، جو انسان کے دل کو سکون سے اور اطمینان سے بھر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی معیت پر ایمان، معیت سے مراد اللہ کا ساتھ۔ غار ثور کا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم نے نقل کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نسخہ اور طریقہ ہے بے چینی، بے قراری اور بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے، کہ یہ سوچئے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے جی اللہ سے دوستی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو مستقبل میں آپ کو چیز یا واقعہ یا حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس کا آپ کو خوف ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو مستقبل میں آپ کو ایک کیفیت آپ پر طاری ہو رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے کیا ہو، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور جو ماضی میں واقعہ گزر جائے، ناخوشگوار واقعہ، ایسا واقعہ جو آپ کی پسند کا نہیں ہے، آپ کو اچھا نہ لگا، آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس پر ہوتا ہے غم۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور جب خوف اور غم نہ ہو تو پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ کی دوستی میں سکون ہے، قرار ہے، چین ہے، اطمینان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور صاحبان ایمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوستی کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ کیسا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش آئی تو آپ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جناب یہ مشکل ہے، یہ پریشانی، یہ مصیبت ہے۔ اور جو ہمارا دوست ہوتا ہے بعض اوقات وہ مشکل حل کر پاتا ہے
بعض اوقات نہیں کر پاتا. دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کی مشکل حل کر دے گا یا نہیں کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کام نہ کرے، حل بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ نہیں کر سکا، آپ کی مشکل حل نہ کر سکا، تو پھر کم از کم آپ کے لیے دعا کر دیتا ہے، آپ کو تسلی دے دیتا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دوستی ہے، اللہ رب العزت کو جو انسان دوست بنا لیتا ہے، اور پھر جو اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف اللہ کے حضور جا کر کہتا ہے، تو اس وقت کا جو سکون ہے وہ جو شخص اس پر عمل کرتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے. کہ جب آپ پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنی پریشانی اللہ سے کہہ دیں، کسی اور سے نہ کہیں. ہو سکتا ہے کسی اور سے کہیں تو کئی دوست کے روم میں دشمن بھی ہوتے ہیں، اور دوست بھی ہوں تو وہ آپ کی ہر پریشانی حل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر مشکل کا علاج اور حل موجود ہے. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب جدا تھے تو انہوں نے کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں، کیا عرض کیا، جسے قرآن کریم نے نقل کیا، انما اشکو بثی و حسنی الی اللہ، میں اپنے غم کی اور دکھ کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں. یعنی اللہ سے انہوں نے سارا معاملہ جو ہے شیئر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. تو جب انسان اپنا معاملہ، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنا دکھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو پھر پرسکون ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی فوراً فرما دیتا ہے. اس کے بعد سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن کریم ہے. قرآن مجید میں ہے، کفار پوچھا کرتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وہ کہتے تھے یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو گیا، یہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، توریت کی طرح، انجیل کی طرح، زبور کی طرح، دیگر آسمانی صحائف کی طرح ایک ہی بار نازل ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی، کیوں نازل نہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کیوں نازل نہ ہوا. فرمایا کذالک، اسی طرح، لنثبت بہ فؤادک، اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اور قرآن کی آیت نازل ہو کر ان کا حل بتا رہی ہے کہ ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ان کا حل کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے. تو آج بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اپنے مسئلے کو، اپنی پریشانی کو، اپنی مشکل کو قرآن کریم سے حل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر خلوص دل سے پڑھیں گے تو آپ کو اپنے مسئلے کا حل اس میں نظر آ جائے. تو آج بھی یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل قرآن پاک سے تلاش کریں. انشاءاللہ العزیز جب خلوص کے ساتھ تلاش کریں گے تو حل ضرور مل جائے گا. اس کے بعد رات کی نیند، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، ہم نے رات اور دن پیدا کیے ہیں. رات اس لیے بنائی کہ اس میں آپ نیند لو، سکون حاصل کرو، رات اس لیے بنائی ہے. اور آگے بھی الفاظ ہیں کہ دن اس لیے بنایا کہ اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات میں جتنی نیند لینا چاہیے اتنی نیند لیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ آج ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا، رات بھر جاگنا اور دن بھر سونا، اور اٹھتے ہیں زوال کے وقت، 11-12 بجے دوپہر میں زوال کے وقت اٹھتے ہیں. اور ہم ایسی قوم ہیں کہ زوال کے وقت اٹھ کر عروج تلاش کرتے ہیں. وقت زوال کا ہے اور تلاش عروج کرتے ہیں، ہم نے عروج حاصل کرنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، اور اٹھتے ہیں زوال کے وقت. تو یہ چیز سوچنے کی ہے کہ اللہ نے دن بنایا ہے کام کے لیے اور رات بنائی ہے آرام کے لیے. تو جب اس کے خلاف ہم کرتے ہیں تو پھر پریشانی بھی بڑھتی ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات اس لیے ہے کہ آپ اس میں مکمل طور پر آرام کریں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ 10 بجے سے لے کر
رات 10 بجے سے لے کر 2 بجے کا جو وقت ہے یہ نیند کے لیے بہترین ہے۔ رات کو آپ چند گھنٹے سو لیں تو آپ پرسکون ہو جائیں گے، اور رات نہ سوئیں، پورا دن بھی سوئے رہیں، سستی اترے گی نہیں، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ گھر میں قیام، اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارا سکون رکھا ہے۔ ہمارا سکون ہمارے گھر میں ہے، ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ گھر سے باہر۔ تھوڑا سا معاملہ گھر میں بگڑ جائے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، تو گھر سے نکل جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا سکون تو گھر میں ہے، اللہ نے گھر میں رکھا ہے، ہم باہر چلے گئے، دوستوں کی طرف چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، تو سکون جو ہے اللہ نے گھر میں رکھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بے سکونی پیدا ہو گئی تو سکون تو وہی ہے، اس مسئلے کو حل کیجئے، نہ کہ میدان کھلا چھوڑ کر باہر چلے جائیے، گھر سے نکل جائیے، کیونکہ سکون اللہ فرماتا ہے کہ گھر میں رکھا ہے، گھر میں سکون ہی سکون ہے۔ گھر سے باہر کئی طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اصل سکون اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ گھر کے اندر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے میں سکون رکھا ہے۔ سکون کے ساتھ عربی میں جب الہ کا لفظ آ جائے، جس طرح اس آیت میں آیا ہے تسکنوا الیہا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قلبی سکون، دل کا سکون، روحانی سکون، روح کا سکون۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو سکون ہے یہ نکاح کے اندر رکھا گیا ہے، کسی اور جگہ، کسی اور انداز سے یا اسلوب میں یا منہج میں یا طریقے میں یا راستے میں نہیں ہے، یہ نکاح میں رکھا گیا ہے۔ تو اس سے بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تو تب نہیں فرمایا کہ سکون میں رہے، قرآن مجید میں ہے سکون کی بات تب کی جب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان میں سے ہی ان کی ایک زوجہ پیدا فرمائی، پھر فرمایا تاکہ ان سے وہ سکون حاصل کریں۔ تو نکاح کے اندر سکون ہے، اور دیگر طریقوں کے اندر وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے، اور دائمی جو ہے وہ بے چینی، بے قراری اور بہت سی مصیبتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد شکر گزاری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اپنی نعمتیں گننا شروع کر دیں، صبح سے شام تک، رات سوتے تک اپنی ذرا نعمتیں گنیں، اس کی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، صحت، اعضاء کی تندرستی، بہن بھائی، والدین، اچھے دوست، اچھے تعلقات، یہ ساری چیزیں نعمتیں گنتے چلے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ فہرست بنانی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو شکر کریں گے تو سکون ملے گا۔ شکر کیسے نصیب ہوگا؟ نعمتوں پر نظر رکھنے سے۔ اور اگر شکر نہ کیا تو اللہ فرماتا ہے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمتیں چھن جائیں گی، جب نعمتیں چھن جائیں گی تو بے سکونی اور بے قراری پیدا ہوگی۔ سخاوت، دوسروں کو دینے سے، دولت خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، قرآن نے جو قید لگائی وہ یہ ہے کہ اس میں احسان جتلانا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کسی کو کچھ دے دیا اس کے بعد احسان جتلاتے رہیں ساری عمر، میں نے آپ کو یہ چیز عطا کی تھی، میں نے آپ کو یہ دیا تھا، نہیں، بلکہ احسان جتلانا چھوڑ دیں۔ کسی کو کچھ دے دیا تو سو دے دیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تکلیف بھی نہ دی جائے۔ اگر کسی کو کچھ عطا کر دیا، کچھ دے دیا، اس میں تکلیف نہ دی جائے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنا شروع کر دیں کہ جی میں نے آپ کو یہ دیا تھا، میں نے اس کو یہ دیا تھا، دوسروں کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیں گے تو اس شخص کو جس کو آپ نے کچھ دیا اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اس کا بھی منع کیا گیا ہے، اس بات سے بھی روکا گیا ہے۔ تو سکون پھر ملے گا سخاوت میں جب آپ نہ احسان جتلائیں گے نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور ویسے بھی جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وافر ہو، بے حد ہو، بے حساب ہو، وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں، چاہے تو وہ دولت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ
رزق ہو، چاہے وقت ہو، اور چاہے وہ سکون ہو، جو بھی چاہتے ہیں آپ کو ملے تو دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ دوسروں کو بے چین کر کے، بے قرار کر کے، تکلیف میں مبتلا کر کے انسان کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند نکات قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے کہ سکون کس طرح نصیب ہوتا ہے۔ اور اس گفتگو کے حصے کے آخر میں یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، 6 آیات جن کو آیات سکینہ کہا جاتا ہے، مطلب آپ بے قراری میں ہیں، بے سکونی میں ہیں، بے چینی میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو یہ 6 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248، سورۃ التوبہ آیت نمبر 26، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، سورۃ الفتح آیت نمبر 4، 18 اور 26۔ تو یہ 6 آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی بے سکونی اور بے قراری کے عالم میں پڑھا جا سکتا ہے دیگر چیزوں پر عمل کے ساتھ ساتھ، اور یہ وہ آیات ہیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کے دوسرے حصے کی طرف، ترجمہ قرآن کریم۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم سب سے پہلے اس میں دیکھا کرتے ہیں اردو الفاظ، اس کے بعد ہم دیکھا کرتے ہیں علامات، اور اس کے بعد ہم ہلکی پھلکی بنیادی گرامر جو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے وہ دیکھا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علامات، پہلا جو ہمارا اس میں حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے علامات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اس میں فاعل کی علامات، اس میں فاعل کی تعریف، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ تو چند اشعار اس حوالے سے، وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا، اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے اے صاحبو۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہم نے پہلے پڑھی تھیں وہ اشعار کی صورت میں نے ان کا اعادہ اور تکرار کر دی۔ اور پھر یہ شعر دیکھیے، فاعل اور مفعول، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائے گی۔ یہ بس شعر ایک جو ہے وہ یاد کر لیجئے، جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ یعنی کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی مفعول۔ اب قرآن مجید میں بے شمار بار اس میں فاعل استعمال ہوا ہے، تو آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس میں فاعل جب آئے گا اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور آپ کو قرآن کریم میں موجود لفظ جب اس میں فاعل ہوگا اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کی 2 علامتیں میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی علامت، دوسرا حرف الف اور ما قبل آخر حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر۔ اب جب اس کی مثالیں آئیں گی تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ یعنی کوئی لفظ جب آپ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پر الف ہے، دوسرے نمبر پر الف ہے اور سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسم فاعل ہے، ایک علامت۔ اور دوسری علامت کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ قرآن مجید میں بے شمار اس کی بھی مثالیں ہیں۔ دوسرا حرف میم پیش منہ، یعنی میم ہوگا شروع میں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر پیش ہوگی، اور ما قبل آخر حرف کے نیچے زیر ہوگی، یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے اس میں بھی زیر ہوگی، تو یہ اس میں پہلا حرف ہوگا۔ یہ کتابت کی غلطی اس میں رہ گئی تو اس کو آپ کر لیں، پہلا حرف جو ہے وہ میم پیش منہ ہوگا، اور سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا یعنی آخری سے پہلا اس کے نیچے زیر ہوگی۔ تو یہ فاعل کی، اسم فاعل کی علامات ہیں۔ اب ان کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ اس میں فاعل کی پہلی علامت کے حساب سے، پہلی علامت کیا بتائی تھی؟ دوسرے نمبر پر الف اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر۔ اب دیکھیں جتنے الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ بالکل آپ کے لیے بڑا واضح ہو جائے گا۔ ناصر، سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر بھی ہے اور دوسرا الف بھی ہے، ناصر۔ تو اس کا مطلب کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب آپ اس طرح کریں گے کہ جس میں کام کرنے والا
اس طرح کا مفہوم پیدا ہو رہا ہو. تو اگر آپ الف کو صرف ہٹا دیں گے، الف کو، اس میں سے الف کو ہٹا دیں تو باقی بچ جائے گا نون صاد را، نصر. تو اگر آپ کو اس کا مطلب آتا ہے تو فائل کا بھی آ جانا چاہیے، اس میں فائل کا مطلب آپ نے کر لینا ہے. جیسے نصر، یہ تقریباً میرا خیال ہے سب کو پتا ہوگا، نصرت، نصرت مدد کرنا، نصر اس کی یہ بھی مدد ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر کا مطلب بھی مدد ہے، نصرت کا مطلب. تو اب ناصر کا مطلب کیا ہوا؟ مدد کرنے والا. تو یہ الف آیا ہوا ہے. تو جہاں پہ قرآن مجید میں دوسرے نمبر پر الف ہوگا اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہاں آپ نے فاعل کا مطلب کرنا ہے، اس میں فاعل بن رہا ہوگا. اب اس کی جب آپ نے مؤنث بنانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف جو ہے وہ آخر میں تا لگا دینا ہے. تائے مربوطہ اسے کہتے ہیں، آسان لفظوں میں کہہ دیں یہ جو گول تے ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ آپ نے لگا دینا ہے. تو یہ مؤنث لفظ بن جائے گا. جیسے ناصرٌ مدد کرنے والا اور ناصرۃ مدد کرنے والی. تو اس طرح یہ الفاظ بنتے چلے جائیں گے. اب اسی طرح دوسرے پہ لفظ پہ آ جائیے، عالمٌ. جی عالمٌ، اگر اس میں سے آپ الف ہٹا دیں، ذرا ہٹا کے دیکھیں تو بچ گیا علم، عین لام میم، علم. علم کا مطلب جاننا، سب کو پتہ ہے، یہ سب جانتے ہیں علم کا مطلب جاننا. تو عالم کا مطلب ہوا جاننے والا. اب اگر آپ نے اسی اسم فاعل کو مؤنث بنانا ہے تو آخر میں تائے مربوطہ یعنی تا لگا دیں گے، ساتھ ملی ہوئی جو ہوتی ہے. تو یہ بن گیا عالماتن. عالمہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں عالم اور عالمہ، جاننے والی. تیسرے لفظ پہ آ جائیے، حافظن. اس کے اندر سے اگر آپ الف ہٹائیں تو ہا، فا اور ذوا بچ گیا، حفظ. حفظ کا مطلب یاد کرنا، اور حافظن یاد کرنے والا. اب اس پر لگا دیں گے اگر تائے مربوطہ تو بن گیا حافظۃن، یاد کرنے والی. اس کے بعد چوتھا لفظ ناظرٌ. اس کا ذرا الف آپ ہٹائیں، نون زوا را، نظر. یہ سب کو پتہ ہے نظر مطلب دیکھنا، تو ناظر دیکھنے والا. اور اگر تائے مربوطہ یعنی تا آخر میں لگا دی تو پھر بن گیا ناظرۃ دیکھنے والی. یہ آگے مثالیں قرآن مجید میں سے بھی آ جائیں گی، پھر مزید جو ہے وہ پختگی آ جائے گی. اس کے بعد پانچواں ہے جی شاکرٌ. اگر اس کا الف ہٹائیں تو یہ بن جائے گا شین کاف را، شکر. شکر کا سب کو پتہ ہے، شاکر شکر کرنے والا فاعل بن گیا. اور اگر تائے مربوطہ لگائیں گے تو شاکرۃ شکر کرنے والی. اب اس کی آ گئی مشق. اب یہ جو مثالیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ قرآن مجید سے میں نے منتخب کی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا ہم کیسے ابتدائی اور لفظی ترجمہ کر رہے ہیں. جی مالک، یہ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 میں ہے. تو مالک اگر الف اس سے ہٹائیں، الف بتا رہا ہے اس میں فاعل ہے، الف اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں اس میں فاعل ہے، کام کرنے والا. تو اگر الف ہٹائیں تو میم لام کاف رہ گیا. ملک یعنی ملکیت ہونا، ٹھیک ہے جی. تو مالک کا مطلب ہوا مالک، یہ تو ایسے ہی ہم استعمال کر لیتے ہیں، کسی چیز کا مالک ہونا، ملکیت والا. اس کے بعد سورۃ الرعد آیت نمبر 16 دیکھیے، خالق. اس کے اندر سے آپ الف ہٹائیں تو خلق، خا لام کاف، پیدا کرنا. تو خالق پیدا کرنے والا. اس کے بعد تیسرا لفظ سورۃ یوسف آیت نمبر 64 میں حافظ. الف ہٹائیں تو حافظ و حفظ، یاد کرنا، حفاظت کرنا، حفاظت کرنے والا. اور چوتھا ظالم. ظالم سورۃ النساء آیت نمبر 75، الف ہٹائیں تو ظا لام میم ظلم، تو اسی سے بن جائے گا ظالم، ظلم کرنے والا. اور سورۃ ہود آیت نمبر 12 تارک. اس کا الف ہٹا دیں تو ترک بچ گیا، تا را کاف. تو ترک مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، تو تارک چھوڑنے والا. ماشاءاللہ، تارک چھوڑنے والا. تو یہ آپ کے سامنے 5 قرآن مجید سے بھی مثالیں پیش کر دی ہیں.
اب ہم آتے ہیں اس میں فائل کی دوسری علامت کی طرف. پہلی ذرا آسان تھی, دوسری تھوڑی سی اس کی نسبت مشکل ہے. تو یہ بھی 5 الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں. دوسری علامت کیا تھی؟ پہلے نمبر پر ہوگا میم پیش منہ اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے ہوگی زیر. وہاں بھی زیر تھی, یہاں بھی زیر ہے, لیکن پہلی جو چیز ہے اس میں فرق ہے. میم پیش منہ پہلے نمبر پر اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. اب اس کا مذکر کا لفظ یا صیغہ کیا بنے گا اس میں فاعل کا؟ مسلمٌ, فرما برداری کرنے والا. اب یہ کرنے والا آپ نے مطلب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میم پیش منہ شروع میں لگا ہے اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہاں فاعل کا مطلب ہوگا. اور اس کا مؤنث بن گیا مسلماتن, فرما برداری کرنے والی. اس کے بعد دوسرا معلم, سکھانے والا. کیوں کیا؟ اس لیے میم پیش منہ ہے اور لام کے نیچے زیر ہے, یہ تعلیم سے ہے. معلم سکھانے والا, اور معلماتن سکھانے والی اس کا مؤنث بنانے کا طریقہ جو پہلے بھی بتایا وہی آ گیا. اس کے بعد مخالف, مخالفت کرنے والا, میم پیش منہ ہے اور لام زیر لی ہے. یہ آپ کا اردو کا جو تلفظ ہے اس سے وہ بھی کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا. عام طور پر اس کو پڑھ لیتے ہیں مخالف, تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کے آ جائے گا. یہ ہے مخالف. جب آپ فاعل کی بات کر رہے ہیں, اس میں فاعل کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگانا ہوگی. زبر نہیں ہو سکتی, زیر ہی ہوگی. مخالف, مخالفت کرنے والا, اور مخالفتن, مخالفت کرنے والی. یہ وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں, اس لیے میں ان کو نہیں دہرا رہا, یقیناً آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. منکسرن, میم پہ پیش بھی آ گئی اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر بھی آ گئی. تو اس کا مطلب ہے منکسر. جیسے کہتے ہیں جی منکسر المزاج, عاجزی کرنے والا, تواضع کرنے والا. اور اس کا مؤنث کیسے بنے گا؟ منکسرتن, عاجزی کرنے والی. اور منتظر, منتظرن, انتظار کرنے والا. سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے, پہلے میم پیش منہ ہے. تو یہ صورتحال وہی آ گئی. منتظر, انتظار کرنے والا. منتظر اس کو کبھی نہیں پڑھنا اس مطلب میں, کسی اور مطلب میں آئے گا, وہ آگے چل کر بات آئے گی. منتظرن, انتظار کرنے والا. فاعل کا جو صیغہ ہے وہ اس شیپ میں اور اس شکل میں ہوگا. منتظرن, انتظار کرنے والا. اور اس کی مؤنث منتظرتن, انتظار کرنے والی. لے جی, یہ اس میں فاعل کے حوالے سے 2 علامتیں ہو گئیں. یہ اب آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. 2 علامتیں ہیں جی. سر جی, ان میں فاعل سے جو فعل بنانے والا صیغہ وہ کیسے بنے گا؟ جی, ان الفاظ سے فاعل سے فعل بنانے والا صیغہ کیسے یوز کریں گے؟ فاعل سے بنا دیتے تھے تو فعل بن جاتا تھا. ہاں ہاں, تو اس میں ہم ان فاعل کو فعل کیسے بنائیں گے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. اصل میں وہ جو پہلی ہم نے مثالیں دیں ان کو, کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایک آپ کا کویسچن ہے تو اسی حساب سے میں جواب دے دیتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی یہ تھوڑا سا جلدی ہوگا, لیکن میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلے جو ابواب ہیں وہ 6 ابواب ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں عربی میں ثلاثی مجرد. ان میں الف آپ ہٹائیں گے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی مادہ اشتقاق, روٹ لفظ کا بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو ابواب ہیں جن کی مشہور تعداد ہے 8, ان کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. وہ 8 ابواب ہیں. اب ان کا ایک اپنا پھر طریقہ کار ہے, وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں جو زائد حروف ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. جیسے مسلم میں تو وہی بچ جائے گا, روٹ بچ جائے گا سین لام میم. لیکن اگر آپ تھوڑا آگے آ جائیں گے تو معلم میں اگر آپ نے نکالنے ہوں, یہ ایک ایسا باب ہے, یہ ہے باب تفعیل. تو اس میں آپ کو کرنا پڑے گا, میم بھی ہٹانا پڑے گا اور شد ختم کرنا پڑے گی. یہ جو شیپ ہے اس کی, اس کو اس طرح آپ کو روٹ نکالنا پڑے گا. تیسرے میں آپ کو روٹ کیسے نکالنا پڑتا ہے؟ میم بھی نکال دیں اور تیسرے نمبر پر الف ہوتا ہے اس کو بھی نکال دیں. ہر ایک کا پھر الگ الگ ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے. اس طرح جو چوتھے نمبر پر لکھا ہے اس میں میم بھی ہٹائیں گے, وہ تو فاعل کی علامت ہے. نون بھی ہٹائیں گے, نون اس باب کا ایک حرف ہوتا ہے. منکسر, یہ باب انفعال ہے, اس کو بھی ہٹانا پڑے گا. اور منتظر میں آپ کو میم بھی ہٹانا پڑے گا, تا کو بھی ہٹانا پڑے گا. اس باب کی تا علامت ہے, وہ ہے باب افتعال. تو اس طرح یہ ایک میرا خیال ہے
تھوڑی سی لمبی بحث ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا سوال تھا تو میں نے جواب دے دیا. تو منتظرن انتظار کرنے والا، اور اس کی مؤنث منتظرتن انتظار کرنے والی. لیں جی اس کی مشق کی طرف آ جائیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97. مصدقن، جی مصدق یہ ہے تصدیق سے، ہاں صدق بھی آ سکتا ہے، اس سے ہوگا صادق، اور یہ مصدق تصدیق سے ہے، اس کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا. اور مسلماتن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 فرما برداری کرنے والی. اور سورۃ الصافات آیت نمبر 105 محسنین، محسن واحد کیا ہے؟ محسن. محسن کا مطلب احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا. اور یا نون جو ساتھ لگا ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے پچھلی کلاس میں بیان ہوا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع، یہ جمع کا مطلب دیتا ہے. یا نون جب آخر میں آتا ہے، محسنین احسان کرنے والے، جیسے مسلمین، مومنین، یہ جمع کی علامت ہوا کرتا ہے. یہ پچھلی کلاس میں ہمارا تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا. سورۃ السبا آیت نمبر 32 مجرمین، جرم کرنے والے، یا نون جمع کی علامت آ گئی. اور مجرم میم پیش منہ لگا ہوا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے. یا نون تو الگ ہے نا، وہ ایک الگ علامت ہے جس پر ہماری بات ہوئی تھی. اسی طرح مبشرین، سورۃ الکہف آیت نمبر 56 خوشخبری دینے والے. جی اس میں مفعول کی علامات جس طرح فاعل کی ہیں، اس میں مفعول کی بھی ہیں. تو یہ جو آپ نے پہلے کیا ہے کچھ حصہ تو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا، کچھ باتیں اس میں نہیں آ جائیں گی. تعریف وہی جو پہلے ہو چکی، جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان. تو مفعول کی پہلی علامت کیا ہے؟ جب آپ کسی لفظ کو دیکھیں کہ اس کے اندر میم زبر ما ہے پہلا حرف، اور ما قبل آخر واو ہے جزم والا، تو وہ مفعول ہوگا. جیسے عام سی ایک مثال لے لیں پہلے، معلوم، معلوم، تو اس میں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ واو جزم والا اور پہلے میم زبر ما آ گیا. اور دوسری علامت اس کی کیا ہے جی؟ میم پیش منہ اور ما قبل آخر زبر. اب جو میں بات بار بار کر رہا تھا کہ فائل پہ زبر نہیں لگانی، زبر لگائیں گے سیکنڈ لاسٹ پہ تو وہ اس میں مفعول بن جائے گا. میم پیش منہ تو وہی ہے، وہ مفعول بن جائے گا. جیسے دو میں نے مثالیں دی تھی، منتظر انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے. جیسے علامہ نے کہا کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ایسی حقیقت جس کا انتظار کیا جاتا ہے تو منتظر ہے. ہم منتظر ہیں انتظار کرنے والے، اور وہ حقیقت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ منتظر ہے. مخالف مخالفت کرنے والا، اور مخالف جس کی مخالفت کی جائے. کتنا فرق آ گیا؟ تو اس میں مفعول میں کیا ہوگا جی؟ میم پہ زبر پہلے ہوگی اور سیکنڈ لاسٹ واو جزم والا ہوگا. یہ ایک علامت ہے. دوسری علامت کیا ہے؟ میم پیش منہ اور ما قبل آخر جو ہے وہ زبر ہوگی. ٹھیک ہے جی، اس کی علامت ہے. آپ دیکھیں جی اس کی مثالیں بڑی آسان سی ہیں، میرا خیال ہے سب کو فوراً سمجھ میں آ جائیں گی. منصورن مدد کیا گیا، معلوم جانا گیا. اب اس دونوں کی مونس کیا ہوگی؟ منصوراتن مدد کی گئی اور معلوماتن جانی گئی. مونس بنانے کے لیے بالکل واضح ہے. اور اس میں بھی یہ دو حرف اگر آپ ہٹا دیں گے تو آپ کو لفظ کی روٹ اور مادہ اور اشتقاق، جو مادہ اشتقاق ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے منصور نصر، ٹھیک ہے جی. اسی طرح معلوم علم. تیسرا ہے محفوظ، محفوظ کیا گیا، اس کو ہٹا دیں تو حفظ رہ گیا. اور اس کی مؤنث محفوظات، وہی تا لگی ہوئی ہے پہلے والی بات. منظور دیکھا گیا، ناظر تھا دیکھنے والا، اور منظور جس کو دیکھا جائے. اور منظورۃ اس کی مؤنث آ گئی دیکھی گئی. مشکور شکر کیا گیا، اور مشکورۃ شکر کی گئی. مشکور ہم عام طور پر بول دیتے ہیں، وہ غلط ہے کہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. مشکور میں نہیں ہوں. اگر کسی نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں کہوں گا میں آپ کا شکر گزار ہوں. مشکور سامنے والا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے. یہ فرق ہے. تو مشکور کا مطلب ہے شکر کیا گیا. جب انسان کسی کا شکریہ ادا کرے گا تو کہے گا میں آپ کا شکر گزار ہوں، یا میں آپ کا ممنون ہوں، احسان مند. تو مشکور نہیں کہے گا، مشکور سامنے والا ہے جو آپ سے نیکی کر رہا ہے. اور مشکورۃ شکر کی گئی. اس کی مشق پہ آ جائیں. محفوظ سورۃ البروج آیت نمبر 22. محفوظ کا کیا مطلب ہوا؟ حفاظت کیا گیا، حفاظت کیا گیا. اور معلوم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 50 جانا گیا.
اور محمود سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 محمود حمد کیا گیا، تعریف کیا گیا. اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 معروف. جی اس کا ذرا میم اور واو ہٹا کے دیکھیں کیا بچ جاتا ہے؟ عین را فا. عرف، عرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشہور. معروف مشہور. نیکی کو بھی معروف کہتے ہیں کیونکہ ہر طبیعت جانتی ہے کہ یہ نیکی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، سب کو پتہ ہے. جی اس کے بعد مقبودۃ، مقبودہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283. یہ لفظ آپ کو پتہ ہوگا، مقبوضہ جسے ہم پڑھ لیتے ہیں اردو میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ قبضہ کی گئی. مونس ہے نا، آخر میں اس کے تا لگی ہوئی ہے. اور اس میں مفعول کی دوسری علامت پہ بات کر لیں جی. مسلمن فرما برداری کیا گیا، وہ تھا مسلم، پہلے فاعل تھا، اس میں فاعل مسلم فرما برداری کرنے والا، اور مسلم جس کی فرما برداری کی جائے. بڑا فرق آ گیا کیونکہ مفعول میں کیا ہوتا ہے؟ میم پیش منہ. فاعل میں بھی وہی ہے، مفعول میں بھی وہی ہے، لیکن فاعل کے سیکنڈ لاس کے نیچے زیر، اس کے اوپر زبر، یہ فرق آ گیا. مسلمتن فرما برداری کی گئی، تا کا اضافہ ویسے کیا جا رہا ہے. معلم سکھایا گیا، معلم سکھانے والا، اور معلم جس کو سکھایا جائے یعنی شاگرد. معلمتن سکھائی گئی، مؤنث کے لیے آ گیا. مخالفن مخالفت کیا گیا، مخالف مخالفت کرنے والا، مخالف جس کی مخالفت کی جائے. مخالفتن مخالفت کی گئی، وہی تا آ گیا. مختصرن اختصار کیا گیا. مختصر میم پیش منہ اور سیکنڈ لاس پہ زبر. اور اگر کر دیں مختصر اختصار کرنے والا، کتنا فرق آ رہا ہے. مختصراتن اختصار کی گئی. منتخبن منتخب کیا گیا، جس کو منتخب کیا جائے. اور اگر بنا دیں منتخب انتخاب کرنے والا، ماشاءاللہ انتخاب کرنے والا. اور منتخباتن منتخب کی گئی، مونس کا لفظ آ گیا. اس کی اب آ گئی مشق. اس کے بعد ہم باقاعدہ جو ہماری آیتیں ہیں آج کی 5 ان کو شروع کریں گے. جی مفصل سورۃ الانعام آیت نمبر 114 میں ہے. جی مفصل کیا مطلب بنے گا؟ تفصیل کیا گیا، اور مفصل تفصیل کرنے والا. یہ زیر زبر کا فرق آ رہا ہے. ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. جی مسخرن یہ میم پہ پیش ہوگی. مسخرن مسخر سورۃ البقرہ آیت نمبر 164. مسخر تسخیر کیا گیا، قابو کیا گیا، اور مسخر تسخیر کرنے والا. محرم سورۃ البقرہ آیت نمبر 85. محرم حرام کیا گیا، اور محرم حرام کرنے والا. مبارک سورۃ المومنون آیت نمبر 29 میں ہے. برکت دیا گیا، مبارک بنایا گیا. اور مبارک برکت دینے والا، برکت دینے والا. ہم اکثر کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، یہ ہے مبارک، آپ کو مبارک ہو، یعنی اس چیز میں آپ کے لیے برکت ہو، آپ کو برکت دی جائے. مبارک کون ہے؟ جو مبارک دے رہا ہے وہ ہے. مطہرہ مطہراتن سورۃ البقرہ آیت نمبر 25. مطہرہ یہ طہارہ طہارت، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، یعنی پاک کی گئی. اور اگر آپ اس کو کر لیں مطہرہ پاک کرنے والی، تو یہ بڑا فرق اس سے آ جاتا ہے. جی آیات کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور جو پچھلی کلاسز میں آپ نے دیکھی ان کو بھی آج ہم نے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ضرورت پیش آئی اس کو امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہو چکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 6. جی سب سے پہلے لفظ انا، بے شک 377 بار قرآن مجید میں آیا ہے. یہ پھر آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے. نیلا رنگ اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، سبز رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جن الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں.
اور سرخ رنگ علامت کے لیے، جس طرح ابھی آپ نے علامات کا کچھ حصہ پڑھا، اس سے پہلے بھی کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اس حساب سے رنگ استعمال کیا گیا ہے۔ اور سیاہ رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، نہ ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور نہ وہاں کوئی علامت آ رہی ہوتی ہے۔ انا بے شک، یہ کثیر الاستعمال لفظ ہے، قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے، 377 بار۔ تو جو انا بے شک یاد کر لے گا اس کو 377 الفاظ الحمدللہ یاد ہو جائیں گے۔ الذین، وہ جنہوں نے، 1082 بار آیا، یہ بھی خالص عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، تو یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یقیناً آپ کو یاد ہو چکا ہوگا۔ کافروا، کفر کیا انہوں نے، یہ آیا ہے جی 194 بار۔ اس میں آپ کو 2 رنگ نظر آ رہے ہیں، ایک ہے سبز اور ایک ہے سرخ۔ تو یہ جو سرخ رنگت میں ہے، یہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اگر کوئی آپ میں سے بتا سکے۔ واو الف جب آتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جی، وہ جمع کے لیے اور مذکر کے لیے، بہت خوب جی، زبردست۔ تو واو الف جب آتا ہے اور ماضی میں آتا ہے تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سواء، برابر، کفروا کا مطلب ہو گیا کفر کیا انہوں نے، اور سواء برابر، یہ ہے جی سرخ رنگ، اس میں یہ ہے سبز رنگ میں، تو سبز رنگ میں جو ہوگا اس کا مطلب ہے اردو الفاظ سے ملتا جلتا ہے۔ تو کون سا اردو لفظ ہے جس سے یہ ملتا جلتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے یہ سوال جواب کا ساتھ ساتھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ جی، کوئی اور لفظ، یہ ہے سوا، سوا اور سوا، وہ نقطے والا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اور لفظ ہے سوا، ایک ہے سوا، ایک ہے سوا، یہ سواء، اس کے ساتھ اس کا مطلب بھی موجود ہے، 27 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس پہ ذرا سوچیں، برابر، اب اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ مساوات، برابر، مساوی، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے جی۔ اس کے بعد علیہم، اس میں 2 آپ کو نظر آئیں گے، ایک حرف نظر آ رہا ہے علا اور ایک ہم۔ علا اوپر اور ہم ان کے، تو علا آیا ہے قرآن مجید میں 1439 بار، اور ہم آیا ہے 1820 بار۔ علا جی کیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں علا کا لفظ؟ جی اس کو بتا سکتا ہے کوئی؟ یہ پہلے ہماری بات ہو چکی ہے۔ اعلیٰ، جی بہت اعلیٰ مثال ہے، لیکن اعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ ملتا جلتا ہو گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہی لفظ آپ کسی جملے میں یا ترکیب میں استعمال کریں جس میں اعلیٰ آ رہا ہو۔ علیکم، بالکل صحیح، السلام علیکم، یہ ہم روزمرہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور جواب بھی ہوتا ہے وعلیکم السلام۔ اور مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے، علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں، چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی۔ بس یہ شعر آپ ذہن میں رکھیں تو اعلیٰ کی مثال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں رہے گی۔ علل اعلان ہم استعمال کرتے ہیں، علی صبح، صبح سویرے استعمال کرتے ہیں، اور بڑی سادہ اس کی مثال علیحدہ، وہ بھی علیٰ ہی ہے، اس کو ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جی۔ اور ہم بھی ہم، بلکہ یہ پوری ترکیب کوئی اگر استعمال کر سکے، علیہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جی، انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر سلام ہو۔ اس کے بعد ہے کیا، کا مطلب ہے کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر حمزہ زبر اس کے بعد ام کا لفظ آ جائے تو حمزہ کا مطلب ہو جاتا ہے خا، اس لیے دونوں الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ 4115 بار یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تقریباً۔ انذرتہم، انذرتہم، 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں، انذرتہم،
ہم، تو ہم والا تو وہی ہو گیا اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، علیہم السلام مثال گزر چکی، اور تا زبر تا یہ علامت ہے، اور باقی جو لفظ ہے انذر اس کے ساتھ ملتا جلتا ہم اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں، جیسے نذیر، نذیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اب تا زبر تا یہ جو علامت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس علامت کا یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جی۔ اتنی کا جو بتایا تھا بالکل درست ہے، اس میں یہ تھا کہ اگر آخر میں لفظ کے تا زبر تا آئے تو اس کا مطلب ہوگا تو ایک مذکر، تو ایک مذکر، لفظ کے آخر میں اگر تا زبر تا آئے جیسے یہاں پر آیا ہوا ہے، تو انذرتا ڈرایا تو نے ان کو، ڈرایا تو نے ان کو، الگ الگ اسی حساب سے لکھا ہوا ہے، تو یہ 2 دفعہ آیا ہے انذرتا، اور ہم جو ہے 1820 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد آ گیا خالص عربی میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے یا 64 بار یہ لفظ آیا ہے۔ اور اب اس کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ لم تنذرہم، لم خالص عربی کا لفظ اردو میں استعمال نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے نہیں، اور جی اس کے بعد تا پیش تو علامت لگی ہوئی ہے۔ شروع میں لفظ کے جب علامت ہو پریزنٹ اینڈ فیوچر میں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تو، بہت خوب ماشاءاللہ، کچھ لوگ باقی ہیں جن کو ابھی پچھلے مہینے کی باتیں بلکہ اس سے پچھلے مہینے کی باتیں بھی یاد ہیں۔ تا پیش تو اس کا مطلب ہوتا ہے، تا لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مذکر، جیسے میں نے بتایا تھا تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا، تو یہاں پہ ہو گیا تنذر، تو ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، تو ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، ہم تو وہی آ گیا ان کو اس کا ترجمہ، اور یہ جو ہے 1820 دفعہ آیا ہے ہم، اس پر بات ہو چکی، اور لم تنذر 2 بار آیا قرآن مجید میں۔ لیکن آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب پریزنٹ اینڈ فیوچر ہو، یہ چند ہمارے صفحات ہیں، یہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو اکٹھی ایک شیپ دی جائے پی ڈی ایف کی صورت میں، آپ کے گروپ میں یا جہاں مناسب سمجھیں گے وہاں اس کو شیئر کر دیا جائے تاکہ آپ کے سامنے ہو، اور جب بھی ہماری کلاس ہو آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ اس میں بہتری آ جائے گی۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو یاد ہے تو مزید جو ہے وہ اس میں بہتری آ جائے گی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب پریزنٹ اینڈ فیوچر ہمارے پاس ٹینس ہو اور اس پر آپ لگا دیں لم، اس پر کیا لگا دیں؟ لم، تو وہ چلا جائے گا ماضی میں اور ماضی کی نفی کرے گا۔ اب اس کو آپ نے ماضی میں لے کے جانا ہے، تن لم تنذر ہو گیا، اگر صرف ہوتا تنذیرو تو اس کا مطلب ہوتا تو ڈراتا ہے، تو ڈرائے گا، اب یہ ہو گیا لم تنذر، یہ لم کی وجہ سے آگے جزم بھی آ گئی، یہ ہو گیا، تو اب اس کا مطلب ہوا کہ تو نے ڈرایا، تو نے نہیں ڈرایا، منفی اس کو آپ نے مفہوم میں لے جانا ہے، تو نے نہیں ڈرایا ان کو جی۔ اس کے بعد آ گیا لا، لا کا مطلب نہیں جی، لا استعمال کرتے ہیں، بہت خوب جی، لا علم، لا جواب، لا حاصل، لا شعور، زبردست، لا کا مطلب نہیں، اور بے شمار اس کی مثالیں آ گئیں۔ ایک ذرا شعر بھی سماعت کر لیجئے گا۔ ذرا سا غور کرنے پر حقیقت یوں کھلی مجھ پر کہ جو بھی علم سیکھا ہے فقط یہ علم دیتا ہے کہ میں لا علم ہوں اب تک۔ یہ جو لا ہے اس کا مطلب ہو گیا نہیں، لا علم، لا شعور، لا حاصل، لا وارث، بہت خوب، لا جواب، اور بے شمار اس کی مثالیں آ گئی، اور یہ 3720 بار آیا ہے۔ کلمہ طیبہ میں بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا یؤمنون، 2 علامتیں آپ کو نظر آ رہی، پہلے یا ہے اور آخر میں واو نون ہے، 87 بار یہ آیا ہے، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جیسے ایمان، امن، مومن وغیرہ وغیرہ۔ اب رہ گیا مسئلہ علامات کا، تو جب کسی لفظ کے شروع میں علامت لگی ہوتی ہے تو اس پہ ہم کس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا جب کسی لفظ پہ علامت لگی ہو جی، یاد ہو کسی کو؟ جب شروع میں یا ہو
تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں جب یا ہوگی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اتنی میں نے بتایا تھا، الف میں، تا تو، نون ہم، یہ وہ، یہ بڑا آسان کر کے بتایا تھا۔ الف کا مطلب ہوگا میں، آئی سے ملتا جلتا ہے۔ تا کا مطلب ہوگا تو، تے اور تو ملتے جلتے ہیں، اور یہ وہ، بس یہ یاد کر لیں، یہ وہ، اور نون رہ گیا، نون کا مطلب ہے ہم۔ امید کرتا ہوں اب آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ تو یؤمنون، وہ، اب ایمان بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہوگا، جس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ پریزنٹ اینڈ فیوچر اس کو فعل مضارع کہتے ہیں عربی میں۔ اور واو نون کس لیے آتا ہے؟ پھر علامت آ گئی، زبردست، جمع کے لیے آتا ہے۔ واو نون جمع کے لیے آتا ہے۔ تو یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، لائے گا، اور یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، لائیں گے، جمع ہو گیا۔ تو یہ پہلے بھی اس پر ہماری تفصیلاً بات ہو چکی۔ آیت نمبر 7، اس کا آپ با محاورہ ذرا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ جی، خاتمہ، اس نے مہر لگا دی، 3 بار قرآن مجید میں تقریباً آیا ہے، اور خاتمہ یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ ختم، اختتام، بالکل صحیح۔ اور اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں ختم نبوت، خاتم النبیین، سب سے ملتا جلتا ہے۔ خاتمہ، اس نے مہر لگا دی۔ تو مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب کام مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ خط وغیرہ یا جو بھی چیز آپ نے بھیجنی ہے یا کس طرح ہوتا ہے یہ معاملہ، جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی کام مکمل ہو گیا، مہر تب لگائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہوا خاتمہ، اس نے مہر لگا دی۔ اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے۔ فی الحال تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ علامات بتا کر ان پر ہم بات کرتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے اور ہم آگے بڑھتے رہیں۔ ایک بار زیادہ چیزیں بتائی جائیں تو پھر ظاہر ہے وہ اس طرح ذہن میں نہیں رہتی۔ اللہ 2697 بار آیا، اردو میں کثرت کے ساتھ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ علی، اوپر 1439 بار آیا، اس پر بات ہو چکی، علی الاعلان۔ اور قلوبہم، قلوب، قلب کی جمع، یہ سب کو پتا ہے، قلبی تعلق یا امراض قلب، ہم کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ آیا ہے قرآن مجید میں تقریباً 68 بار۔ اور ہم، ان کے 1820 بار آیا، یہ پہلے بات ہو چکی۔ اب جن پہ بات ہو چکی ہے وہ ہم جلدی سے اس کو گزارتے چلے جائیں گے کیونکہ ابھی ان پر بات ہوئی ہے۔ وا، اور 9572 بار آیا، اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بہت خوب، صبح و شام، سوال و جواب، شعر و شاعری، جد و جہد، جد و جہد، جی، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ۔ حفیظ طائب صاحب کمال کر دیا، کہتے ہیں جی شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ تو شوق و نیاز و عجز، یہ واو جو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اور۔ علا، اوپر 1439 بار بات ہو چکی۔ سمعہم، سمع، سماعت، ہم، ان کی، سمعی 5 بار آیا اور ہم 1820 بار آیا، اس پر بات ہو چکی۔ اب ہم نے مثال تلاش کرنی ہے، سمع، سمعی، جی، اس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ کیسے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ جی، بہت خوب، ماشاءاللہ، سامعین، آلہ سماعت، سننے کا آلہ، سمع خراشی، کہتے ہیں جی سمع خراشی معاف۔ اسی طرح سامع، سننے والا، حافظ صاحب قرآن کریم پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک پیچھے شخص کھڑا ہوتا ہے وہ بھی حافظ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سامع، سننے والا، یعنی جو قرآن پاک ان کا بغور سن رہا ہے۔
اس طرح دیگر مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. تو سماعت، نیچے بھی جو اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی آ گیا، سماعت. وا اور 9572 دفعہ آیا، بارہا اس پر بات ہو گئی. علا اوپر 1439 بار آیا، بات ہو گئی. ابصارہم، ہم بات ہو گئی ان کی 1820 بار. ابصار، جی ابصار کا تھوڑا سا اس پر غور کیجئے گا. بصارت، زبردست. بصارت، بصیرت بھی اس سے ملتا جلتا ہے. بصارت کا تعلق ظاہری آنکھوں سے ہے، بصیرت کا تعلق دل کی آنکھوں سے ہے. اور اعلی بصارت یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ابصار نام بھی رکھ لیتے ہیں، باصر یہ بھی نام رکھ لیتے ہیں. تو باصر کا مطلب دیکھنے والا، بصر آنکھ، اور ابصار اس کی جمع ہے. اس کے بعد 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے تقریباً قرآن مجید میں، غشاوہ، اس کا مطلب ہے پردہ. تو اردو میں ملتا جلتا اس سے لفظ ذرا مشکل ہے، لیکن سوچیں گے تو ممکن ہے وہاں تک ہم پہنچ جائیں. جی واہ، کمال ہو گیا، زبردست. تو یہ آخر پہ آپ نے یاد کرانا ہے، یہ کتاب کا آپ کو تحفہ دیا جائے گا. بڑے اچھے آپ نے ماشاءاللہ سے جواب دیے. اور غشاوہ، غشی، غشاوہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ پردہ، پردہ. اور غشی، اس کو غشی کیوں کہتے ہیں؟ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں جی غشی طاری ہو گئی، یعنی بندہ مدہوش ہو گیا، اس طرح کے معاملات ہو گئے. تو غشاوہ پردہ، اصل مطلب اس کا یہ ہے. وا اور 9572 دفعہ بات ہو گئی. لا، واسطے، ہم ان کے، لام زبر لا، یہ خالص عربی میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. لام زر لی، واسطے اس کا مطلب ہے وہ ہم اردو میں کر لیتے ہیں، جیسے لہٰذا، یہ والا ہم نہیں کرتے. واسطے ان کے. عذاب 264 بار آیا. جی اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یاد ماضی، عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. عظیم، بڑا، عظمت سے ملتا جلتا لفظ ہے. اور عظیم ہم نام بھی رکھتے ہیں اور اس کو کثرت کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں. جی آیت نمبر 7، اس کو ذرا سماعت کیجئے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سماعت کیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. آیت نمبر 8. وا اور بات ہو چکی. اب یہ لفظ بار بار وہی آئیں گے جن پر ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے ہم جلدی سے گزرتے چلے جائیں گے. وا اور 9572 بار. من سے 3887 بار. جی یہ پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں. من کا مطلب سے. اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ نہیں وہ اور چیز ہے، منو سلوا تو اور آ گیا معاملہ. یہ من ہے، من جانب. اور اس کے علاوہ من و ان، من سے، وا اور ان کے بارے میں. اکثر لوگ اس کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی من و ان پڑھ لیتا ہے، کوئی من و ان پڑھ لیتا ہے، کوئی کس طرح اس کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی من و ان پڑھ لیتا ہے. تو اصل لفظ کیا اس کو پڑھنا ہے؟ من و ان. من سے، وا اور ان کے بارے میں، یعنی اے ٹو زی. جیسے کہتے ہیں من و ان، میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، یعنی شروع سے آخر تک بتا دی. تو من سے، من جانب اردو میں کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. جو حال دل ہے من و ان رقم کیا جائے کہ اب ضرورت تشبیہ و استعارہ نہیں. الناس، لوگ 240 بار آیا. جی اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں الناس؟ زبردست. عوام الناس، بالکل صحیح. اس کے بعد من، جو 360 بار آیا. خالص عربی میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں استعمال بالعموم نہیں کرتے. من کا مطلب جو، من کا مطلب کون. دو اس کے عام طور پر مطلب ہوتے ہیں، یہاں پر جو کے مطلب میں استعمال ہو رہا ہے. یقولو کس سے ملتا جلتا ہے؟ قول، مقولہ، اقوال زرعی. 68 بار قرآن مجید میں آیا ہے تقریباً، اور علامت اس پہ ایک لگی ہوئی ہے، وہ ہے یا. اور یا کا مطلب وہ. بہت خوب. یا کا مطلب وہ.
وہ کہتا ہے وہ کہے گا، اس کا مطلب ہوا. اس کے بعد آمنا، کس سے ملتا جلتا لفظ ذہن میں آ رہا ہے؟ اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ ذہن میں آ رہا ہے؟ ایمان، امن، مومن. آمنا، ایمان لائے ہم. اب یہ جو ہم کا لفظ آ رہا ہے یہ کیوں ہم نے ترجمے میں استعمال کیا؟ نون زبر نا ایک علامت ہے، اور اس علامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون زبر نا جب آخر میں آئے گی تو کیا مطلب ہوگا؟ ہم. بالکل صحیح، اس کا مطلب ہوگا ہم. جب نون زبر الف نا ماضی یعنی پاسٹ کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہم کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک بات ہو گئی. باللہ، بی ساتھ، اللہ ہی اللہ کے. بی آیا ہے 2538 بار اور اللہ کا لفظ 2697 بار. بی، جی بی کا لفظ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بالآخر، بالکل صحیح جی. ہاں، الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی آ جاتا ہے. اور بھی آسان مثالیں ہیں، بخیر و خوبی، بلا شبہ. اور جی بالواسطہ، بلا واسطہ، بلا معاوضہ. جی تو بی اس میں بھی آ گیا، لیکن یہاں مطلب بلا یعنی بغیر کے مطلب میں زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے. جی اس کے بعد یہ جو بی کا لفظ ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بکثرت. ٹھیک ہے، اب آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا. بی کا لفظ ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ. ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں. تو بی کا لفظ آ گیا. وا اور 9572 بار پڑھ چکے اسے. بالیومی، 7 دن کے. بی پھر 2538 بار. الیوم 374 بار. اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ یوم، یوم آزادی، یوم کشمیر، یوم عاشور اور وغیرہ. اسی طرح یوم دفاع، بے شمار الفاظ اس طرح کے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے الآخر، آخرت 28 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. آخر یہ کیسے استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ نیلا رنگ اردو والے الفاظ کے لیے ہے، تو کیسے استعمال کرتے ہیں جی؟ آخر، آخر گل اپنی صرف در میں قدا ہوئی، پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو. آخر، آخر کار، آخر کار آپ نتیجے تک نہیں پہنچے. جی آخر، تو آخر ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. آخری بھی استعمال کرتے ہیں. وا اور 9572 بار. ما نہیں 107 بار. یہ خالص عربی کا لفظ ہے ما، اور اس کو ہم استعمال نہیں کرتے اس مطلب میں، اور مطلب میں کرتے ہیں. وہ آگے چل کر ہمارے آج کے سبق میں آ رہا ہے. ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں. اور اس کا ایک مطلب ہے جو، ما کا ہی ایک مطلب ہے کیا. تو یہ 3 اس کے معروف مطالب ہیں. ہم، وہ 1820 بار. ہم یا ہم یہ ایک ہی سمجھ لیجئے لفظ ہیں، ایک طرح کے الفاظ ہیں. اور بی مؤمنین، بی ساتھ، مومن تو سب کو پتہ ہے. اور یا نون جمع کے لیے، ابھی ہماری بات ہوئی تھی، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. بی مومنین ساتھ ایمان والوں کے. تو یہ جو مومنین کا لفظ ہے 144 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اب ہم آیت نمبر 8 کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور آیت بھی سماعت کر لیجئے. اس کے بعد ہماری 2 آیتیں مزید رہ جائیں گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. سیکنڈ لاسٹ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 9. یخادعون اللہ والذین آمنوا. یخادعون، خا دال عین،
خدعن اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں. اور یا جو ہے اس کا مطلب شروع میں یا لگی ہو پریزنٹ اینڈ فیوچر میں تو کیا مطلب ہوگا وہ, اور واو نون آخر میں لگا ہو تو کیا مطلب ہوگا جمع کے لیے. تو یخادعون کا مطلب ہوا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں, دھوکہ دیتے نہیں ہیں, دے سکتے ہی نہیں. اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے, تو اس لیے محتاط ترجمہ ہوا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. 2 دفعہ قرآن مجید میں تقریباً ذکر ہوا. اللہ کو 2697 بار اللہ کا لفظ تقریباً آیا, اس پر بات ہو چکی. وا اور 9572 دفعہ آیا, اس پر بات ہو چکی. اللہ دینا ان کو جو 1082 بار آیا, اس پر بھی بات ہو چکی. آمنو ایمان لائے وہ 258 بار آیا. آمنو امن ایمان ملتے جلتے الفاظ. اور واو الف, جی واو الف کس لیے آتا ہے آخر میں, علامت ہے. وہ سب مذکر, آمنوم وہ سب مرد یا مذکر ایمان لائے, اور ماضی میں اس کا مطلب کیا جاتا ہے. جب واو الف آتا ہے تو یہ ماضی میں اس کا مطلب ہوتا ہے, اور وہ سب مذکر کے مطلب میں چلا جاتا ہے. وا اور 9572 بار. ما نہیں, ما نہیں 107 بار آیا ہے, اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں. یخدعون یہ بھی اسی لفظ سے ملتا جلتا لفظ ہے. یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ بھی تقریباً 2 بار آیا. اور یا علامت ہے, اس کا مطلب جی وہ, اور واو نون بھی علامت ہے, اس کا مطلب جمع مذکر وہ سب مرد. تو یخدعون وہ سب مذکر دھوکہ دیتے ہیں. الا مگر, یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. جی کیسے استعمال کرتے ہیں, کوئی مثال اس کی دے سکتے ہیں؟ زبردست. الا ماشاء اللہ, بہت زیادہ یہ معروف ترکیب ہم استعمال کرتے ہیں, الا ماشاء اللہ. اور اسی طرح کلمہ طیبہ میں بھی آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد جناب آ گیا انفسہم, انفس جانے 91 بار قرآن مجید میں آیا, اور ہم ان کی 1820 پر آئے, اس پہ بات ہو گئی. انفس جی نفس کی جمع ہے, ذات, نفس کا مطلب ذات, انفس اس کی جمع ہو گئی. تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وا اور 9572 بار آیا. ما نہیں 107 بار آیا, اس پہ بارہا بات ہو چکی. یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں. جی یا کا مطلب وہ, اور واو نون کا مطلب جمع مذکر وہ سب مرد یا مذکر وہ شعور رکھتے ہیں. اور شین عین را, یہ شعر اسی سے بنتا ہے, اور اسی طرح شاعر کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے, شعور کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے, سمجھ بوجھ شعور. یہ یہاں پہ آیت ہماری مکمل ہو گئی, آیت نمبر 9. اس کا بامحاورہ ترجمہ آیت بھی سماعت کر لیجئے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, مگر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں, اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. آخری آیت آج کے سلسلے کی, آیت نمبر 10. فی میں, جی فی کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ فی الوقت, زبردست. فی البدی, فی الحال, کافی مثالیں آ گئی. تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا, اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت ہے. جی اس کے بعد آ گیا جناب قلوب, اور اس کے بعد آ گیا ہم, قلوب 68 بار, ہم 1820 بار. یہ پہلے پوری ترکیب آ چکی. اس کے بعد آ گیا مرض, 13 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. مرض کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی.
اور اس کے بعد آ گیا فزادہم، فا 2400 بار آیا، 2400 بار قرآن مجید میں. پس تو خالص عربی کا لفظ ہے زادہ. ہم پر تو بات کر چکے، 1820 بار آیا، اب بات رہ گئی زادہ کی. زادہ زیادہ سے ملتا جلتا لفظ ہے، زائد. اور اس طرح کے دیگر الفاظ بھی اس کے ساتھ ہم استعمال کر لیتے ہیں جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں. اور اللہ 2697 بار آیا ہے، اس پر بھی بات کر چکے. مرادہ مرض، اس پر بات ہو چکی. اور وا اور 9572 بار آیا. لا واسطے ہم ان کے 1820 بار، اس پر بات ہو چکی. عذاب 264 بار آیا، بات کر چکے. علیم دردناک 58 بار آیا. جی علیم، اس سے ملتا جلتا لفظ یا ترکیب ہم کیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ علم، بہت خوب. علم، علمناک، رنج و علم. جی وہ عین کے ساتھ ہوتا ہے. جی خبر، ہاں المناک ہو سکتا ہے. المناک، خبرناک تو وہ اور مثال چلی جائے گی. جی اس کے بعد بی 7 2538 بار بات ہو چکی. ما جو، ماں کا مطلب جو، یہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایک ماں کا مطلب ہے نہیں، اس مطلب میں ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن ماں کا مطلب جہاں پہ ہوگا جو، وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جی ماں سوا، بالکل صحیح، جو اس کے سوا ہے. ماں تحت، بالکل صحیح، جو نیچے ہے. ماں تحت، فلاں شخص فلاں کا ماتحت ہے، یعنی اس کے مرتبے یا عہدے یا کسی حساب سے نیچے ہے. جی اس کے علاوہ معاوضہ، وہ تو ایک پورا لفظ ہے اور وہ میم ہے، الف اس میں شامل نہیں ہے. جی اس کے علاوہ آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں گے تو اور بھی مثالیں مل جائیں گی. جی اس کے بعد جناب ماحول، ما جو، حول ارد گرد، تو لفظ جو ہے یہ بھی کلام کرتے ہیں. تھوڑا سا انسان توجہ کرے. کانو، تھے وہ 267 بار آیا. اور واو الف علامت ہے، بارہا اس پر بات ہو چکی. جمع مذکر کی علامت ہے، ماضی میں آیا کرتی ہے. اور اس سے پہلے جو آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے، یہ اردو کے کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ جی کان، ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پہ یہ مثال نہیں آئے گی. یہ اور مطلب میں ہے، جسم کا ایک عضو ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ملتے جلتے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہونا، جیسے کائنات، کائنات، کائن، کون و مکان. کون و مکان کا لفظ ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں. 2 دفعہ قرآن مجید میں آیا، 2 علامتیں لگی ہوئی ہیں. کذب، کاذب، اس سے ملتا جلتا لفظ آ گیا. اور یا کا مطلب وہ، اور واو نون کا مطلب جمع مذکر. جی اب آتے ہیں اس کے ہم با محاورہ ترجمے کی طرف. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. الفاظ کی تعداد 48، یعنی جتنے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اگر اس میں سے تکرار نکال دیں، ریپیٹیشن نکال دیں، کیونکہ ایک لفظ بار بار آیا ہے، اس کو نکال دیں. جیسے بی کئی دفعہ آیا ہے اور ہم یا ہم کئی دفعہ آیا، ان الفاظ کو ہم نکال دیں تکرار کے بغیر، تو وہ تعداد بنتی ہے 48. 48 میں سے جو اردو میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 39. اور جو غیر اردو الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، نہ ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 9. تو یہ
اگر آپ دیکھیں اس سبق کو، اور یقیناً آپ نے توجہ سے سنا ہوگا کہ کل الفاظ کی تعداد 48 ہے، 48 میں سے 39 الفاظ، تھوڑی سی اگر ہم توجہ کر لیں تو 39 الفاظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بیان ہی ایز اٹ از، یا ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں جو ان سے ملتے جلتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تو ابتدائی اور لفظی ترجمہ کرنے کے انسان جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے. اور غیر اردو الفاظ ہیں 9، یعنی آج کے سبق میں جو آپ نے جتنا کچھ پڑھا ہے، 5 آیتیں الحمدللہ ہم نے پڑھیں لفظی با محاورہ ترجمہ. اگر آپ اس کو توجہ سے دیکھیں گے، سنیں گے اور مزید جو ہے اس کو سمجھنا جاننا چاہیں تو یہ 9 الفاظ خاص طور پر آپ نے توجہ میں رکھنے ہیں. 9 الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. باقی الفاظ تو یا اردو کے ہیں یا اردو الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اور اگر ان الفاظ کو ہم شمار کریں کہ کل تعداد کتنی بن گئی، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایک لفظ کا آپ کو بتایا گیا، یہ اتنی بار آیا، یہ اتنی بار آیا ہے. اس تعداد کو جب شمار کیا تو یہ ہمارے پاس تعداد بن گئی 38,686. تو الحمدللہ آج آپ نے 38,686 الفاظ قرآن مجید کے لفظی اور ابتدائی ترجمے کے طور پر سیکھ لیے ہیں. اور زیادہ محنت کس میں کرنی پڑے گی؟ 9 الفاظ میں. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اب آخر میں چند سوال مجھے پوچھنے ہیں، جو ان کا جواب دیں گے ان کے لیے کتاب کا جو ہے وہ ان کو کتاب پیش کی جائے گی. سب سے پہلے اس کا میں مختصر سا تعارف کروا دوں. یہ ہے کلید ترجمہ قرآن. یہ مجھے سعادت ملی اس کو مرتب کرنے کی، اور حی علی الفلاح ملتان ایک ادارہ ہے، انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے، شائع کیا ہے. پہلے یہ قریشی برادرز پبلشرز لاہور کی طرف سے شائع ہوئی اور فری آف کاسٹ الحمدللہ تقسیم ہوئی. اب بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے پی ڈی ایف کی صورت میں. تو سب کو یہ انشاءاللہ العزیز پہنچ جائے گی، لیکن اس کی جو یہ ہارڈ کاپی ہے، یہ جو سوالات کے جوابات دیں گے ان کے لیے ہوگی. تو اس کے علاوہ ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ مزید آپ قرآن کریم کے حوالے سے سیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے رمز قرآن کے نام سے RAMZEQURAN، اس کو آپ وزٹ کریں. 8 گھنٹوں میں قرآن مجید کا خلاصہ بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں. اس کتاب کا جو ویڈیو کی صورت میں لیکچر ہے وہ بھی سماعت کر سکتے ہیں. اردو علامات اور بنیادی گرامر کے حوالے سے بے حد اس میں اسباق موجود ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جو ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کے قرآن کریم کی روشنی میں جوابات بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. جی، تو 9 الفاظ جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا آپ نے پڑھے ہیں جو اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے. تو اس میں سے میں آپ سے کچھ پوچھوں گا. جی، سب سے پہلا لفظ جو آپ نے سنا پڑھا اور اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، ایک اس میں سے لفظ ہے ماں. جی، ماں کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک بتائیں. جی، جو نہیں. جو کا لفظ جو ہے یہ پہلے میں نے سوال کے آغاز میں بتایا کہ جو ہم نے اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے. ماں بمعنی جو، یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جی، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے، اس کو آپ وصول کر لیں. آ جائیں. جی، اس کے بعد جناب ایک اور لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ نے بتانا ہے. وہ ہے جی الذین. ایک جس سے پوچھا جائے وہی بتائیں. جی، آخر میں بتا دیں. لوگ. اس کے ساتھ بتائیں 1 یا 2 یا 3، کیا پورا اگر آپ ترجمہ بتا سکیں. جی، جمع میں آئے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. یہ کتاب اب آدھی آدھی تو ہو نہیں سکتی، آپ دونوں ہی تشریف لے آئیں دونوں کے لیے. جی، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جی سر، جزاک اللہ جی. جی، اور لفظ ایک ہم نے پڑھا تھا لم. جی، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ لام زبر میم لم. نہیں،
جی بالکل صحیح ہے. نہیں یہی ہے, یہ میں نے انکار نہیں کیا, بتایا یہی ہے. جی آپ ذرا یہاں پہ تشریف لے آئیں اور کتاب وصول کر لیں. جی اس کے بعد چلیں, اگر نہیں آنا چاہیں تو بعد میں آپ کو مل جائے گی. جی اس کے بعد ایک اور جی لفظ جو ہم نے اب آپ لوگوں نے یہاں سے جواب دینا ہوگا. ملکہ جی اس میں آپ بتا دیجئے, علیم, علیم کا لفظ آپ نے پڑھا تھا, تو الف لام یہ میم, آپ نے بولا دردناک. جی آپ نے سن کے بولا, اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی آپ آ جائیں, پہلے بھی آپ نے کوئی ادھورا سا جواب دیا تھا. جی بہت شکریہ. تو ایک کتاب جو ہے جناب آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا لیں جی, اس کے ساتھ ہی ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور بہت شکریہ.